سامعین، مولانا فضل الرحمان نے آج ایک جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم بھی گرفتار ہوئے۔ او بھائی، آپ کب گرفتار ہوئے؟ ہسٹری گواہ ہے، آپ کو تو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سن 1988 میں JUI کی سیکٹری شپ آپ نے لی۔ اس کے بعد آپ میدان میں آئے اور آپ نے وہ سیٹ پسند کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے۔ ہاں، اکتوبر 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا۔ جانتے ہیں نا آپ ہاؤس اریسٹ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گھر میں قید کرنا، مزے سے کھانے پینے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور مارچ سن 2002 میں آپ سے وہ پابندی اٹھا لی۔ آج 2025 ہے، آپ کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ کو تو کھلی چھٹی ہے پورے پاکستان میں۔ آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں یا آپ لاہور میں جلسہ کریں، آپ کی سیکورٹی کے لیے پولیس حاضر رہتی ہے۔ آپ ہار بھی جائیں تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے راستہ نکال ہی لیتی ہے اور آپ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے وہی جگہ ہے جو مشرقی پاکستان میں نور الامین کی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا۔ اب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں۔ PTI آپ کا وہ زخم کیسے بھول سکتی ہے جو آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، اور عمران خان کی ایک چلتی چلائی حکومت کو اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر آپ نے وہ رول پلے کیا جو کوئی نہ کرتا۔ آپ نے حلف سے وفا نہیں کی اور عمران خان کے خلاف وہ مجمع اکٹھا کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ تھا مولانا صاحب آپ کے کریڈٹ پہ، اور ہے اور رہے گا، کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری سسٹم کو ڈیریل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پاکستان میں یہ جو آئینی ترامیم ہیں 26ویں ہو گئی، یہ ریگڈ الیکشن ہو گئے، قاضی فائز عیسیٰ کی بدماشی ہو گئی، جنرل باجوہ کے ظلم اور بربریت ہو گئی عمران خان پر، عمران خان کی بیٹیوں پر، PTI کے جوانوں پر۔ یہ جو لاشیں اٹھے ہیں اس کے پیچھے آپ کی حکمت ہے، آپ کا وہ رول ہے جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا۔ اب آپ کہتے ہیں آپ سیاستدان ہیں اور آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس منہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سیاستدان کمپرومائز نہیں کرتے، پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں کمپرومائز کرتی ہیں۔ آپ لوگوں نے سن 1947 میں قائد اعظم کے ساتھ وفا نہیں کی تھی۔ لکھ لیں کیا کہا تھا مولانا مودودی نے؟ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے۔ آج بھی آپ متحدہ ہندوستان کے داعی ہیں۔ آپ کو کبھی بھی آپ کو کسی بھی جگہ پر پاکستان کا پرچم ان کے جلسوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ پھر آپ سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں سے مذہب کو گھسیڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں مذہب کو نہیں ٹچ کر رہے، ہم پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں۔ آج پھر PTI پر شب خون مارنے کی تیاری ہے KPK میں، تو کون ہراول دستہ بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ مولانا صاحب، کس کے نام پہ؟ ناجائز حکومت۔ اور ناجائز حکومت کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے گرانے کا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو اسلام آباد کی طرف آؤ، لاہور کی طرف آؤ، جہاں پر ایک عورت حکمران ہے اور ساری زندگی آپ لوگوں نے پڑھایا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ ادھر آپ نہیں آتے، ادھر آپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو DHQ سے جھنڈی ملی ہے کہ اس کو آپ نے ہٹانا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہو، آپ دبے الفاظ میں تنقید کریں یا آپ کھلے الفاظ میں، ہم آپ کو آپ کی حقیقت اور آئینہ ضرور دکھاتے رہیں گے۔ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ کسی بھی طرح آپ کے قول اور فعل کے مطابق نہیں رکھتا۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پر، پاکستانیوں پہ ظلم کیا ہے۔ آپ عمران خان کے ہم عصری کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے تو جیلیں کاٹی ہیں، عمران خان کے پیچھے تو لاشیں گرے ہیں، عمران خان نے تو سینے پہ گولیاں کھائی ہیں۔ ہاں، آپ پہ اٹیک ہوئے مانتے ہیں، لیکن جو بھی اٹیک آپ پہ سوسائڈ ہوئے ہیں ان کا تعلق پولیٹیکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، پولیٹیکل نہیں تھے، وہ مذہبی تھے۔ وہ آپ پہ کچھ اور الزام لگاتے ہیں طالبان۔ تو یہ آج آپ نے کیا ہے عمران خان پر تنقید،
امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے بینگ پولیٹیشینس. آپ اپنی امامت سنبھالیں اور اپنے مسلک کا جھنڈا اٹھائیں. پاکستان جانے، عمران خان جانے، انشاءاللہ وہ ریلیز ہوگا اور ریلیز ہو کر پاکستان کی خدمت کرے گا. تھینک یو ویری مچ.